ایک ایک تعلیم مجھے انسانیت کے خلاف لگتی ہے، غلط لگتی ہے، میری مورلٹیز کے خلاف لگتی ہے، دنیا جہان کی جو پیس ہے، جو امن ہے، جو دنیا میں جینے کا رہنے کا طریقہ ہے، اس کے خلاف لگتی ہے. آپ مجھے ایک چیز بتائیں اسلام کی جو ایسی ہے جو پوری انسانیت کے فائدے کی چیز ہے، اگر پوری انسانیت اس کو فالو کر لے تو پوری انسانیت کا بھلا ہو جائے گا. ایک چیز بتائیں کیا ہے؟ اسلام مل جل کے رہنے کا کہتا ہے. دکھاؤ کہاں ہے آیت کہ کافروں سے مل جل کر رہو، دکھاؤ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. آیت سورہ نمبر آل بولو، نمبر بولو، میں سامنے رکھ کر بات کروں گا. چیپٹر نمبر بولو، کون سے چیپٹر میں؟ آیت نمبر 103. سوری 2 میں نے کہہ دیا. کوئی بات نہیں ہے، 3 کھول دیں گے جناب، وہی ہے، اوپر نیچے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں جی چلیں، 3 آ گئی سر. یہ جی جی پڑھے سر. جی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا اور پھوٹ نہ ڈالو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اللہ ایک تعالیٰ منٹ، ولا ہاں تفرقو کا مطلب جو ہے پھوٹ ڈالنا نہیں ہے، ولا تفرقو کا مطلب ہے فرقوں میں نہ بڑھ جاؤ. ہاں وہی پھوٹ نہ ڈالو یا تفرقہ بازی نہ کرو. یہ جو نیچے ٹرانسلیشن لکھی ہے نا کہ پھوٹ نہ ڈالو، یہ غلط ٹرانسلیشن ہے. تفرقو کا مطلب جو ہے وہ فرقے سے مراد ہے کہ فرقوں میں نہ بٹو. اوکے آگے چلیں. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اس کنتم. ہاں جی آگے. اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا. اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ سب ایک لڑی میں اس میں اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کے لیے حکم دے رہے ہیں یا کافروں کے لیے بھی حکم دے رہے ہیں؟ ذرا یہ بھی بتانے کی تکلیف فرمائیں. اب میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا. میرے بھائی میرا مطالبہ انسانیت کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں. میں نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ مسلمانوں کو کے درمیان کیا حکم دیتا ہے کہ تم کو کیسے رہنا ہے. میں نے بھی پڑھی ہے تو مسلمین اللہ تعالیٰ اصل مسلمان کا خدا بھائی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کی تخلیق جو ہے جائے. ابھی میرا جواب بھی لینا ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، ابھی سن لیں. یہاں پر اس آیت کے اندر ایک دم کلیئرلی واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آیت اللہ تبارک و تعالی مومنین کو دے رہا ہے، مومنین کو اس کے اندر جو ہے پکار رہا ہے. کیونکہ یہاں کچھ چند باتیں ایسی ہیں جو صرف مومنین کے ساتھ ممکن ہے کہ پہلے تم لوگوں میں دشمنی تھی تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے. بھائی بھائی سے مراد یہاں پر مسلمان ہونا ہے، کیونکہ مسلمان ہی مسلمان کا بھائی ہے. دوسری بات، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا. یعنی کہ آگ کے گڑھے سے مراد یہاں جہنم ہے، تو جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا صرف مسلمان ہے. کافر کبھی بھی جہنم کے گڑھے سے بچ ہی نہیں سکتا، اور وہ کافر ہونے کی وجہ سے جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ گئے تھے تو اللہ نے ان کو ایمان دیا، وہ مسلمان ہوئے، لہذا اللہ نے ان کو جہنم سے بچا لیا. یہ مسلمانوں کے بارے میں بھائی. تو اس میں کیا غلط ہے؟ مجھے اس سے مطلب ہی نہیں ہے نا کہ مسلمانوں کے آپس میں کیا 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 معاملات کہتا. میں تو کہتا انسانیت کے لیے کیا کہتا ہوں میرے بھائی. انسانیت کے لیے اچھا میں بتاتا ہوں نا آپ کو. کافروں کے لیے اللہ کیا کہتا ہے؟ تعالیٰ وہی بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے قوانین بنائے ہوئے ہیں، رولز بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ایک سچا خدا ہے، اس نے اس سب کو کریٹ کیا ہے. تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی کوئی بھی آپ کا دعویٰ ہے. ابھی سنیں، اب میں بتاتا ہوں آپ کو کافروں کے تمہارے لیے. تمہارے اسی آل عمران کی آیت نمبر 28 کو پڑھو، میں بتاتا ہوں کافروں کے لیے اللہ تمہارا کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات آپ کرتے ہیں. میں بتاتا ہوں، یہ یہاں سے پڑھنا شروع کیے. لا يتخذ المؤمنين مؤمنين الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاتا. اور اس کا جب ٹرانسلیشن پڑھو گے، یہاں پہ لکھا ہے مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ
اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی کسی حمایت میں نہیں ہوگا، یعنی کہ اللہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو تو التقیہ کر سکتے ہو، جھوٹا دکھاوا کر سکتے ہو، اور اللہ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ 3:28۔ اس کے علاوہ بھائی کافروں کے لیے کیا کہتا ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو، 5:51 میرے بھائی، 5:51 پہ غور فرمائے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 51، اس میں بھی دیکھتے ہیں کافروں کے لیے کیا کہتا ہے آپ کا رسول اللہ، یعنی کہ تمام انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے علاوہ۔ 5:51 ہے، اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضکم اولیاء بعض، یعنی کہ اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں دوست ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو کوئی بھی ان سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے، یعنی کہ وہ بھی انہی کی طرح مشرکین اور کافر ہے۔ یہ تو بات ہوئی غیروں کی۔ اب آپ کا اللہ اپنے خود کے ماں باپ، اپنے خود کے بھائی، اپنے خود کے فیملی کے بارے میں کیا کہتا ہے اگر وہ مسلمان نہ ہو؟ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ 9:23 میں آپ کو دکھاتا ہوں، سورہ التوبہ آیہ نمبر 23۔ یہ رہے میرے بھائی، اس پہ بھی ذرا غور فرمائیں۔ یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واصحابکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں یا ترجیح دیں، تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا گنہگار ظالم ہے۔ یہ اتنی پیاری پیاری باتیں تمہارا۔ اچھا، اب آپ نے اگر اپنی بات کر لی ہو تو میں بھی اپنی بات کرتا ہوں۔ بالکل کر لیں سر، میری ان باتوں کا ریفیوٹ کر دیں آپ۔ ہاں، ان سب باتوں کا ایک ہی جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ سچا خدا ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے مسلمانوں کے علاوہ باقی کافر جو ہیں وہ جہنم میں جائیں، اس لیے کہ مسلمان بھی ان کی تبلیغ کریں اور وہ بھی مسلمان بنیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سچا ہے۔ آپ نے قرآن سے بات کی تو میں تو آپ کو قرآن سے ہی بتاؤں گا۔ تو یہ انسانیت کا بھلا ہی ہے نا، کوئی چاہے گا کہ اس کا کوئی وہ جائے گا جہنم۔ یہاں پہ میرا سوال یہ ہے، اگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمام دنیا مسلمان ہی ہو اور کوئی بھی اور کسی اور جو ہے خدا کی پرشتی کی عبادت نہ کرے، تو اللہ کافروں کو پیدا ہی کیوں کرتا ہے؟ پھر مسلمان ہی پیدا کرنا چاہیے تاکہ آزمایا جائے، آزمایا جائے۔ کس چیز کے لیے آزمایا جائے؟ دونوں راستے رکھ دیے، اچھے کی طرف جائے یا برے کی طرف۔ مطلب میں اگر چاہوں تو کیا میں اپنی مرضی سے مسلمان ہو سکتا ہوں؟ بالکل، آپ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، کافر بھی ہو سکتے ہیں۔ اوکے، چلیں اسی کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا میں اپنی مرضی سے مسلمان یا کافر ہو سکتا ہوں۔ یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 100 کیا کہہ رہی ہے میرے بھائی، ذرا اس پہ ذرا غور فرمائیں۔ وما كان لنفس وما كان لنفس ان تؤمنون الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون۔ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی عقل پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری مرضی کے بنا تم ایمان لا ہی نہیں سکتے، میں کیسے ایمان لاؤں؟ کہاں ہے میری مرضی؟ تو حکم یہی، اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوتی ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ اس نے کب ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہوتا ہے، آنے والے وقت کا پہلے سے علم ہوتا ہے، گزرے ہوئے وقت کا علم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہوتا ہے ہر چیز کا۔ تو بھائی اگر اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہے ہر چیز کے بارے میں کہ کون کب ایمان لائے گا یا کون نہیں لائے گا، تو پھر امتحان کہے گا امب کا؟ جب اس کو پہلے ہی پتا ہے تو امتحان کس چیز کا لے رہا ہے؟ تاکہ ہمیں بھی پتہ لگ جائے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی، ہمیں تو نہیں نا پتا۔ اگر ہمارا امتحان لیے بنا وہ ہمیں مار دے یا ہمیں سزا دے دے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ناانصافی ہوگی، اور ایسا اس نے کیا نہیں ہے۔ اور ایسی ناانصافی اللہ نہیں کرتا، رائٹ؟ نہیں کرتا، بالکل نہیں کرتا۔ اور اگر میں ثابت کر دوں کہ اللہ ایسی ناانصافی کرتا ہے، اس نے ایسی ناانصافی کرائی ہے، تو وہ ظاہر بات پھر ایک سچا اللہ نہیں ہوگا۔ اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں موقع دیے سارے۔ مسلم صاحب کہ اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ اللہ نے ایسی ناانصافی کی ہے، اس کی آزمائش لینے سے پہلے کسی کو سزا دے دی، تو آپ کیا اس کو مان لیں گے کہ وہ ایک اچھا اللہ نہیں ہے، پھر سچا نہیں ہے؟ چلو دکھائیں، کانٹیکسٹ دیکھوں گا کس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے، آپ دکھائیں۔ کانٹیکسٹ دکھاتے ہیں آپ کو، سورہ الکہف چیپٹر نمبر 18
آیت نمبر 75 خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو اس لیے قتل کر دیا کہ وہ بڑا ہو کر کے اپنے ماں باپ کو کہیں گمراہ نہ کر دے. پہلے ہی مار دیا بھائی صاحب, گمراہ کرنے سے پہلے ہی. کیوں مروایا اللہ نے؟ اس کے ساتھ ناانصافی نہیں اس کی لیے اللہ نے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا تھا پہلے سے, یہ تقدیر کے مسئلے کیا سمجھانے کے جانتا لیے. تھا؟ نہیں اس تو کے فیوچر امتحان کے کہاں بارے رہا پھر اس میں جانتا کا تھا. امتحان کہاں؟ تیل لینے گئے, امب لینے گئے, اس کا امتحان. وہ جو گناہ کرنے والا تھا اس کی سزا اس کو پہلے ہی دے دی. اس کی سزا اس کو پہلے ہی دے دی گناہ کرنے سے پہلے. کیوں؟ کہاں تو گیا اس یہ کا تو ہمیں امتحان؟ صرف اس کی سمجھانا تھا نا, یہ تو ہمیں جی سمجھانا تھا, یہ تو ہمیں سمجھانا تھا. کیا سمجھا رہا تھا میرے مسئلہ بھائی اس تقدیر کو؟ سمجھانا تھا نا. اس کو کیا سمجھانا تھا کہ میں جو ہے بنا امتحان لیے بھی مار دیتا ہوں, کبھی کبھی سزا بنا امتحان لیے بھی دیتا ہوں. آپ نے کہا یہ ناانصافی ہوگی, تو اس بچے کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ یہ سن رہا ہوں جواب. اور اس آیت کے اندر کافی علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کوئی انسان نہیں تھا, صرف اس کو سکھانے کے لیے یہ چیز کی گئی تاکہ مسئلہ تقدیر سمجھایا جائے. یہ آپ ثابت کریں گے؟ یہ اب جو آپ نے دلیل دی ہے کہ وہ انسان نہیں تھا, سکھانے کے لیے کی گئی, یہ آپ ثابت کریں مجھے قرآن سے ہی. کیونکہ قرآن تو سیدھا سا کہہ رہا ہے. موسیٰ نے اس کے اوپر اعتراض بھی کیا ہے, آپ کو پتا ہے؟ موسیٰ نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ اے خضر تو نے مار دیا ایک معصوم بچے کو. میں آپ کو آیت دکھاتا ہوں کہاں ہے. اور جس چیز کو آپ نے اپنے اچھا آگے لیتا ہوں. موسیٰ نے جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے ضرور کرنے والا پائیں گے. اس میں کہا اچھا ایک وقت آگے لے کے چلتا ہوں. موسیٰ نے جواب دیا, وہ کہنے لگے میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ موسیٰ نے جواب دیا. اور اس کے بعد پھر یہ دونوں یہاں پر چلے, انہوں نے کہا وہاں پر کیا وہ آیت نہیں مل رہی آپ کو؟ نہیں رکو, وہ آیت جو ہے نا, میں ایک مٹی سی مسکین, اچھا اس کے بعد یہ ہے اور اس لڑکے میں ماں باپ ایمان والے تھے. ہاں یہ دیکھیں, یہ 80 میں کیا بتا رہا ہے, ابھی بتا رہا ہے, اور اس لڑکے کے ماں باپ جو تھے وہ ایمان والے تھے. ہمیں خوف ہوا, ہمیں خوف ہوا یعنی خدشہ ہوا, یعنی کہ یہ دیکھیں اللہ کو خوف بھی ہوتا ہے, اللہ کو ڈر بھی ہوتا ہے. ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے جو ہے اعجاز اور پریشان نہ کر دے, اس لیے ہم اس کو نہیں کروا دیا. صرف خوف ہوا کہ بھائی کہیں یہ بڑا ہو کر کے اپنی سرکشی سے ان ماں باپ کو کہیں پریشان نہ کر دے, یا پھر ان کو جو ہے نا ان کے راستے سے بھٹکا نہ دے. تو لہٰذا ہم نے اس کو مروا دیا تاکہ اس کے ماں باپ کو پریشانی نہ ہو. اس بچے کے ساتھ ناانصافی کی ہے آپ کے خدا نے یا نہیں کی ہے؟ مجھے اس کا جواب دیں. چلے میں اس کے بارے میں تھوڑی ریسرچ کر کے آؤں گا, میرا اس کے اوپر زیادہ مطالعہ نہیں ہے, گیان نہیں ہے مجھے اس کے بارے میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس یہیں سے آپ کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ پورا کا پورا تباہ برباد ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. آپ اگلی نہیں بار